اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کے 30ویں پارے کی جو مختصر ترین صورتیں ہیں، ان کی انتہائی اختصار کے ساتھ ان کے الفاظ کی شرح، ان کے بارے میں مفسرین نے کس انداز میں کلام کیا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آج جس سورہ کی مختصر شرح کا ارادہ کیا، سورہ مبارکہ قدر، جو کہ قرآن کی مختصر ترین سورہ ہے اور جس کے اندر پالنے والا ایک عظیم رات کے تذکرے کو پیش کر رہا ہے۔ اس رات کی فضیلت کیا ہے اس کی جانب اشارہ کر رہا ہے، اس رات کی خاصیت کیا ہے اس کی جانب اشارہ کر رہا ہے، اور وہ رات کے جو نزول قرآن کے لیے ظرف قرار پائی اس کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کے مطالب کی جانب ہم قدم بڑھائیں، کچھ وہ روایات کے جو بیان کرتی ہیں سورہ کو پڑھنے کا کیا ثواب ہے، دنیاوی اعتبار سے کیا ثواب ہے، اور آخرت کے اعتبار سے کیا فوائد اور ثواب ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ روایت ہے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، من قرأ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بجہر بہا صوتہ، کہ جو شخص سورہ قدر کی تلاوت کرے کس انداز میں، بلند آواز میں، جہر کے ساتھ۔ جس طریقے سے نماز میں دو کیفیات سے آپ پڑھتے ہیں، ایک کیفیت وہ ہوتی ہے جو ظہر اثر کی نماز ہوتی ہے، جہاں پہ انسان آہستہ آواز کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، اخفات کے ساتھ، اور اس کے مقابلے میں فجر، مغرب، عشاء کی نماز جو ہوتی ہے بلند آواز سے۔ تو جو بلند آواز سے نماز پڑھے، کالشاہر سیفہ فی سبیل اللہ، اس کا مقام کیا ہے، منزلت کیا ہے؟ یہ ایسا ہے کہ جیسے راہ خدا میں تلوار کو نکالے ہوئے نیام سے جہاد کر رہا ہو، اس انداز سے۔ پھر کہا ومن قرأہا سرًا، اور جو بلند آواز سے نہ پڑھے بلکہ خاموشی کے ساتھ آہستہ آواز سے پڑھے، کانا المتشہد بدمہ فی سبیل اللہ، اس کا مقام کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے؟ اس شخص کی سی ہے کہ جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے مکمل خون میں ڈوب چکا ہے۔ ان الفاظ کو، یعنی مختصر ترین سورہ ہے قرآن کی، ان الفاظ کو ادا کرنے کا ثواب کیا ہے کہ یہ ایسا ہوگا جیسے راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے خون میں لہو لہان ہو چکا ہے اور راہ خدا میں جہاد کر رہا ہے۔ پھر امام بیان کرتے ہیں ومن قرأہا 10 مرات، جو اس کو 10 دفعہ پڑھے، غفر لہ علی 1000 ذنب من ذنوبہ، خداوند متعال اس کے 1000 گناہوں کو معاف کر دے گا اس انداز سے، اور بعض ایک روایت کے اندر علی نحو 1000 ذنوب، یعنی اس انداز سے معاف کرے گا کہ گویا اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے 6 امام صادق علیہ السلام سے، بیان کرتے ہیں کہ من قرأ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فی فریضۃ من فرائض اللہ، کہ جو سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت کرے اپنی واجب نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں، نتیجہ کیا ہوگا؟ نادى منادن، ایک منادی ہے جو اس کو ندا دے گا، اگرچہ اس کی آواز دکھائی نہیں دے رہی، سنائی نہیں دے رہی آواز، یہ بندہ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن ایک منادی ہے خدا کی جانب سے جو ندا کر رہا ہوگا، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، غفر اللہ لک ما مضی فاستأنف العمل، عجیب مقام ہے واقعا۔ کہا جائے گا کہ اللہ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، فاستأنف العمل، اب تم عمل کو بالکل نئے آغاز سے شروع کرو، یعنی اس انداز سے شروع کرو کہ جیسے بالکل اب تم ابھی دنیا میں آئے ہو اور بالکل جدید انداز سے اپنے عمل اور اپنے ثواب کو لکھ رہے ہو، اس انداز سے خدا جو ہے وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے اس کے فوائد میں دنیاوی اعتبار سے جو روایت ہمیں دکھائی دیتی ہیں رسول خدا ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے، اور اس کی تلاوت کب کرے؟ ان وافق لیلۃ القدر، خاص طور پہ لیلۃ القدر کے اندر اس کی تلاوت کرے۔ ویسے ہی سورہ مبارکہ قدر ہے، خاص تعلق ہے اس کا لیلۃ القدر سے، اور تلاوت کرے لیلۃ القدر کے اندر، نتیجہ کیا ہوگا؟ کان لہ ثواب کثواب من قاتل فی سبیل اللہ، اس کے لیے خداوند متعال اسی ثواب کو قرار دے گا کہ جس انداز سے کوئی شخص راہ خدا میں جہاد کر رہا ہو۔ آپ خود اس بات کو تصور کریں کہ راہ خدا میں جہاد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ گھر سے ودا کر کے جا رہے ہیں اور یہ کہہ کے جا رہے ہیں نہیں معلوم کہ واپس آئے نہ آئے، شدید انداز سے صعوبتیں سہنی ہیں، مشکلات سہنی ہیں، دھوپ ہے، گرمی ہے، آرام نہیں ہے، وہ تمام چیزیں ہیں، اس سب کا ثواب کتنا مل رہا ہے ان چند آیات کو پڑھنے سے، وہ بھی جو مختصر ترین آیات ہیں۔ اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں وَمَنْ قَرَأَهَا عَلَى بَابِ مَخْزَنٍ،
انسان کسی چیز کو خزانے کے طور پہ سنبھال کے رکھے اور اس کے اوپر اس کی حفاظت کے لیے سورہ قدر کو پڑھے تو سلمہ اللہ من کل آفت وسوء الی ان یخرج صاحبہ ما فیہ، تو خداوند متعال اس خزانے کی حفاظت کرے گا، اس کو محفوظ رکھے گا یہاں تک کہ اس خزانے کو دفن کرنے والا آ کے اس خزانے کو نکال نہ لے۔ اس انداز سے اس کے خزانے کی حفاظت ہوگی۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس بعض روایت اس جانب بھی اشارہ کرتی ہیں کہ اگر کسی شخص کو لقوہ ہے، لقوہ جو ایک بڑی مہلک ترین بیماری ہے اور انسان کو معذور کرنے والی بیماری، تو اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ اگر اس سورہ کو پڑھ کے ایک جدید ایک نئے برتن کے پانی پہ پڑھا جائے جس کے اندر پانی ہو، اس پانی کو جو ہے وہ صاحب لقوہ کو پلایا جائے، نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کو جو ہے وہ اس سورہ کی نسبت سے شفا ملے گی۔ اب اس کے مطالب کی جانب نگاہ بڑھاتے ہیں تو آغاز ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو، اشارہ ہے قرآن کی جانب کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر کی رات کے اندر۔ اب یہاں پہ دو تین معنی ہیں جن کو بیان کرنا ضروری ہے۔ پہلا کیا، انا انزلنا، ہم نے نازل کیا۔ انزلنا نکلا ہے عربی میں نزول سے۔ نزول کہتے ہیں کسی بلند شے کا نیچے آنا، حبوط کے معنی میں اس کو لغت نے پیش کیا۔ ایک پھر یہاں پہ اس نزول کے دو طریقے سے استعمال کی جاتا ہے، ایک استعمال ہے انزال، ایک ہے تنزیل۔ انزال کہتے ہیں کہ جب تمام کی تمام شے ایک ہی دفعہ میں نازل کر دی جائے، مکمل کی مکمل ایک دفعہ اتار کے دے دی جائے، اس کو کہتے ہیں انزال۔ اس کے مقابل میں ہے تنزیل، کہ جہاں مکمل ایک دفعہ میں نہ نازل کیا جائے، ایک دفعہ میں نہ اس کو اتارا جائے اوپر سے نیچے، بلکہ مراحل میں آہستہ آہستہ کر کے اتارا جائے، تو اس کو کہتے ہیں تنزیل۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، انا انزلناہ، ہم نے اس کو انزال کیا، یعنی مکمل کے مکمل قرآن کو ایک دفعہ میں نازل کر دیا۔ اب یہاں پہ آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ ہمیں حیات رسول کے اندر اور خاص طور پہ جب ہم تفاسیر قرآن کی جانب نگاہ کرتے ہیں تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ مختلف مواقع پہ مختلف انداز سے اللہ کے رسول کے پاس آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں، اور تقریباً جو ہے وہ 23 سال کا عرصہ جو ہے اس سلسلے میں لگا ہے کہ جہاں آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوئی، جبکہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے انا انزلنا، ہم نے مکمل قرآن کو نازل کیا۔ تو مکمل قرآن مکمل نازل ہوا ہے یا آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوا ہے؟ تو اس کے جواب میں مفسرین اس انداز سے بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ قرآن کے نزول کے دو مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ ہے انزال کا، جس کو کہتے ہیں دفعتاً قرآن کا نازل ہونا، ایک ساتھ قرآن کا نازل ہونا، اور دوسرا مرحلہ ہے تنزیل کا، کہ جہاں قرآن آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوا۔ لیکن پھر یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن دفعتاً ایک دفعہ میں نازل ہوا تو یہ کہاں سے کہاں پہ نازل ہوا؟ تو یہاں پہ مختلف آراء ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ قلب رسول کے اوپر نازل ہوا، دفعتاً نازل ہوا، ایک ہی دفعہ میں نازل ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول، یعنی اس رائے کے مطابق اللہ کے رسول کے اوپر قرآن دو دفعہ نازل ہوا، ایک دفعہ دفعتاً قلب رسول پہ، ایک ہی دفعہ مکمل کا مکمل قرآن قلب رسول پہ آ گیا، اور یہ قرآن کس طریقے سے پڑھنا تھا اللہ نے مختلف مقامات پہ رسول کی جانب وحی کی اور مختلف اعتبار سے آیات کو نازل کیا کہ اس موقع پہ اس کو سنائیں، لیکن جو دفعتاً نازل ہوا تو اس کو مکمل ایک ساتھ سنانا نہیں تھا۔ ایک رائے یہ ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ بیت معمور سے آسمانوں کی جانب جو ہے قرآن کو نازل کیا گیا، ایک رائے یہ۔ ایک اور رائے ہے کہ جس کو ابن عباس سے منسوب کیا گیا، اور وہ کس انداز میں ہے کہ قرآن مکمل کا مکمل نازل ہوا لوح محفوظ سے دنیا کے آسمانوں کی جانب، اور اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا اور اللہ کے رسول کی جانب نازل ہوتا رہا۔ تو مراد کیا ہے یہاں پہ؟ ان تین آراء جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کی گئیں جو مفسرین اس کو بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ جہاں قرآن جو ہے وہ تدریجاً نازل ہوا، یعنی
مراحل میں قرآن ایک ایک کر کے آیات کے طور پہ نازل ہوا، اور یہ عرصہ کل جو ہے وہ 23 سال کا عرصہ تھا یہ جہاں پہ قرآن حصوں میں اس طریقے سے آیات کی صورتوں میں نازل ہوا، کہ جس کی جانب جو ہے قرآن کی خود اپنی آیات بھی اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ سورہ مبارکہ اسراء آیت نمبر 106، وَقُرْآنًا فَرَّقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، کہ ہم نے قرآن کو ٹکڑوں میں کر کے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے اوپر ٹھہر ٹھہر کے اس کو سنائیں، ایسا نہ ہو کہ ایک ساتھ سارا قرآن سنا دیں اور لوگ جو ہیں اس کو درک نہ کر پائیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اس وجہ سے ہم نے کیا کیا اس کو مراحل میں نازل کیا۔ لہذا پس لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے؟ اس کی عظمت کیا ہے کہ اس کے اندر قرآن دفعتاً ایک ہی مرحلے میں مکمل کا مکمل قرآن نازل ہوا ہے۔ اور پھر سوال اس کو قدر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پہ مفسرین مختلف انداز میں کلام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ قدر کا جو لغوی معنی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا اس کو قدر کی رات میں، تو قدر کا معنی کیا ہے یہاں پہ؟ قدر کا معنی جو لغت نے بیان کیا وہ یہ کہ کون الشیء مساویا لغیرہ من غیر زیادۃ ولا نقصان، دو چیزوں کا آپس میں مساوی ہونا، ایک شے کا دوسری شے سے مساوی ہونا اس انداز میں کہ نہ پہلی شے دوسری شے سے کم ہو نہ پہلی شے دوسری شے سے زیادہ ہو، یعنی دو چیزیں اس انداز سے ایک دوسرے کے مساوی ہو جائیں۔ اسی سے نکلا ہے قادر اور قدیر، کہ جو اپنے افعال میں انتہائی حکمت کے ساتھ فیصلے کر رہا ہو، اور جس کا تقاضا حکمت کر اس کے انداز سے فیصلہ کرے، نہ حکمت کے اعتبار سے کمی واقع ہو اور نہ حکمت کے اعتبار سے زیادتی واقع ہو، یہیں سے نکلا ہے قدیر۔ پس اس رات کو قدر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ قدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات سے لے کے اگلے سال کی لیلۃ القدر تک کے جتنے بھی حوادث ہیں، جتنے بھی واقعات ہیں، چاہے رزق کا معاملہ ہے، چاہے ازدواج کا معاملہ ہے کسی کو توفیق زیارت کا معاملہ ہے، کسی کی موت کا معاملہ ہے، وہ تمام واقعات اس رات کو لکھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو شے لیلۃ القدر کے اندر لکھی جائے گی وہ اس مرحلے پہ ہوگی کہ خدا کے حتمی فیصلوں میں سے قرار پائے گی، اور اس کی جانب، اس مطلب کی جانب ہمیں قرآن کی مختلف آیات بھی اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات بھی اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ کس انداز میں؟ سورہ مبارکہ دخان، اس کی ابتدائی آیات کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ حامیم حروف مقطعات جس کا معنی کوئی نہیں جانتا سوائے اہل بیت علیہ السلام کے، والکتاب المبین، اور یہ کتاب مبین ہے، واضح کتاب ہے، اس کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا انتہائی مبارک رات میں، جس رات میں نازل کیا جا رہا ہے اس کے اندر خیر و برکت ہے بہت زیادہ، انا کنا منذرین، ہم یقیناً ڈرانے والے بھی ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات جو لیلۃ مبارکہ ہے تمام امر حکیم، یعنی وہ امور کے جو حکمت کے تقاضے کے مطابق ہیں ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ان کی تقسیم بندی اس طریقے سے کی جاتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور روایات بھی اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہیں، کس انداز میں؟ کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام بیان کر رہے ہیں سورہ قدر کے بارے میں اور لیلۃ القدر کے بارے میں، کہا کہ نعم لیلۃ القدر وہی فی کل سنۃ فی شہر رمضان فی العشر الاواخر، کہ ہاں یہ لیلۃ القدر ہے کہ جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ یہ کون سی رات ہے کہ جس کے اندر ہر ماہ مبارکہ رمضان کے اندر یہ رات آتی ہے؟ کب؟ آخر کی 10 راتوں کے اندر۔ ابھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، اس کا تعین روایات کے اندر کس انداز سے کیا گیا ہے اور کس انداز سے اس کو اجمال میں رکھا گیا ہے۔ پس امام بیان کرتے ہیں کہ یہ کون سی رات ہے کہ یقدر فی لیلۃ القدر کل شیء یکون فی تلک السنۃ الی مثلھا، پس اس رات کے اندر تمام چیزوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، کہاں تک کہ اگلی آنے والی رات تک کے جتنے بھی امور ہیں پورے سال کے اس رات کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں، خیر و شر، چاہے کسی کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی ہونی ہے اس کا فیصلہ بھی یہیں پہ ہوگا، کسی کے ساتھ برائی ہونی ہے اس کا فیصلہ بھی یہیں پہ ہوگا، ومعصیت و مولود و اجل و رزق، رزق کا فیصلہ ہے، کسی کی ولادت کا فیصلہ ہے، ہر چیز کا فیصلہ اس رات کے اندر کیا جائے گا، کسی کی موت کا فیصلہ وہ بھی اس رات کے اندر ہوگا۔ فما قدر فی تلک السنہ
قضی فہو المحتوم، بس جس چیز کا فیصلہ اس رات کے اندر کیا جائے وہ خدا کے حتمی ترین فیصلوں میں سے ہے، فہو المحتوم، واللہ عز وجل فیہ المشیئہ، بس خدا کی مشیت اس رات کے اندر اس نے اپنی قرار دی ہے۔ اس انداز سے ہمیں لیلۃ القدر دکھائی دیتی ہے۔ پس اس کی عظمت ہے اس اعتبار سے، کس اعتبار سے کہ اس کے اندر تمام امور طے پا رہے ہیں۔ اب اگلا سوال جو فوراً ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ کون سی رات ہے جو قدر کی رات ہے، کون سی رات کے اوپر اس کا اطلاق کیا جائے گا؟ تو یہاں پہ روایات کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اس رات کا تعین نہیں ہوا، اس کو ایک اجمال میں رکھا گیا ہے، ایک اس طریقے سے رکھا گیا ہے کہ انسانوں کو معلوم نہ ہو کون سی رات ہے، یہ راز الہی میں سے ایک راز ہے۔ اور یہاں پہ سوال کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ظاہراً جو بعض مفسرین بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں اور اہل حدیث بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں وہ یہ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اجمال میں رکھنے کی تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ رات عبادت کرے۔ اگر بتا دیتے ایک رات ہے تو ایک ہی رات اس لگن کے ساتھ عبادت ہوتی، اب جب یہ بیان کر دیا کہ ان راتوں میں سے ایک رات ہے تو انسان ایک رات کے بجائے زیادہ راتوں میں عبادت کرے گا۔ اور اسی جانب بعض روایت بھی اس مفہوم میں اشارہ کرتی ہیں، جب راوی نے سوال کرنا چاہا کہ مولا تعین کیجیے کون سی رات ہے، تو امام نے اسی انداز سے مفہوم روایت کا اس انداز سے کہ امام نے کہا کہ تم زیادہ عبادت کرو زیادہ راتوں میں، یعنی مطلوبیت ظاہراً محسوس یہ ہوتی ہے کہ انسان زیادہ عبادت کرے۔ اور مختلف، لیکن اس کے باوجود بھی مختلف راتیں ہیں کہ جن کی جانب اشارہ کیا گیا کہ اس سے مراد یہ رات یا یہ رات یا یہ رات ہو سکتی ہے، اور وہ 3 راتیں ہیں جن کی جانب اشارہ کیا۔ پہلا دائرہ تو یہ ہے کہ یہ رات رمضان کی راتوں میں سے ہے، جو پہلا ہمیں دائرہ دکھائی دیتا ہے، جس کی جانب جو ہے وہ قرآن کی مختلف آیات بھی اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ رمضان سے باہر کی رات تو نہیں ہے۔ اس کے بعد اب سوال کہ کون سی رات ہے، تو یہاں پہ 3 راتیں ہیں جو سب سے زیادہ روایات کے اندر احتمال میں دکھائی دیتی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ وہ ہے 19 ماہ رمضان کی رات، یعنی شب 19، شب 21 ماہ رمضان اور شب 23 ماہ رمضان۔ ان 3 راتوں میں سے بھی بعض روایات دائرے کو اور محدود کرتی ہیں اور کہتی ہیں اس میں سے شب 21 ماہ رمضان اور شب 23 ماہ رمضان ہے، اور ان میں سے بھی بعض روایات ہیں کہ جو بہت زیادہ فوکس کرتی دکھائی دیتی ہے، وہ ہے شب 23 ماہ رمضان۔ حتیٰ بعض روایات کے اندر ان راتوں کے اندر امور کس طریقے سے طے پاتے ہیں اس کی جانب بھی اشارہ کیا، اور کس انداز سے کہ روایت ہے چھٹے امام صادق علیہ السلام سے بیان کیا التقدیر فی 19 کہ تقدیر طے ہوتی ہے، ارادہ الہی طے ہوتے ہیں کس کے اندر؟ شب 19 ماہ رمضان کے اندر، والابرام فی لیلۃ 21، اور جب 21 ماہ رمضان آتی ہے تو وہ امور کہ جو طے ہوئے ہیں ان کو حتمی صورت عطا کی جاتی ہے، ان کا قطعی فیصلہ کیا جاتا ہے، ابرام ہوتا ہے ان کے اوپر۔ والامضاء فی لیلۃ 23، اور اسی انداز سے جب یہ امور طے پا جاتے ہیں تو ان کو طے کرنے کے بعد ان کا امضاء کب کیا جاتا ہے؟ ان کا امضاء شب 23 ماہ مبارک رمضان کو کیا جاتا ہے، یعنی 19 کو تقدیر طے پائی، ابرام ہوا، اس کا قطعی فیصلہ ہوا، شب 21 اور شب 23 اس کا امضاء ہو گیا، اب یہ امر محتوم میں سے ہو گیا، حتمی امور میں سے ہو گیا۔ اس انداز سے ہمیں روایات دکھائی دیتی ہیں، اور روایت کے اندر بہت زیادہ کلام ہے اس کے اندر جس کی جانب اس وقت جانا مقصود نہیں ہے۔ جو چاہتا ہے کہ کس انداز سے روایات ہیں اس آیت کی ذیل میں جو تفاصیل ہیں اس کے اندر جا کے دیکھ سکتا ہے۔ اور جیسا پیش کیا کہ فائدہ کیا ہے اس کے اندر؟ فائدہ یہ کہ انسان زیادہ سے زیادہ راتوں کے اندر جاگ کے عبادت کرے خدا کی، اور زیادہ سے زیادہ خیر طلب کرے، کیونکہ یہ چیز انسان کو ابھارتی ہے کہ اس رات وہ ہے کہ تمہاری تقدیر کے حتمی فیصلے ہونے والے ہیں، بس خدا کی بارگاہ میں استغفار کرو، خدا کی بارگاہ میں طلب دعا کرو کہ جس کے سبب سے جو فیصلے ہونے والے ہیں اس میں خدا تمہارے لیے خیر ہی خیر لکھے۔ ایسا نہ ہو کہ ان راتوں میں تم جاگ کے یا سو کے ضائع کر دو یا جاگ کے کھیل و کود میں ضائع کر دو اس کو، نتیجتاً کیا ہو کہ جو فیصلے تمہاری زندگی بھر کے ہونے والے ہیں وہ تم اس سے محروم ہو جاؤ، جیسا ہمیں دکھائی دیتا ہے بعض ایک دفعہ۔ جو انسان کوشش کرے بجائے یہ کہ رزق جگہ جگہ تلاش کر رہا ہو، مارا پھر رہا ہو مشکلات میں، اپنے رزق کے فیصلے ہیں، اپنی بیماری کے فیصلے ہیں، وہ ان راتوں کے اندر طے کرے۔
پھر اگلی آیت وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کون سی چیز بتلائے کہ قدر کی رات کیا ہے۔ اس کا ایک ترجمہ جو معروف ہے وہ یہ کہ تم کیا جانو قدر کی رات کیا ہے، لیکن اگر عربی گرامر کے حساب سے دیکھا جائے تو صحیح ترین ترجمہ جو بنے گا وہ یہ کہ تمہیں کون سی چیز بتلائے، کون سی چیز ہے جو تمہیں درک کروائے کہ قدر کی رات کیا ہے۔ یہاں تک کہ یہ ایک خاص اشارہ ہے اس کی عظمت کی جانب، کہ اتنی عظمت ہے اس کی، اتنا اس کا بلند مقام ہے کہ تم کوئی اس کے مد مقابل چیز نہیں ہے، کیونکہ انسان چیزوں کو سمجھتا ہے ان کے تقابل سے، تو عرف الاشیاء بازدادہا، چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ رات کیا ہے آپ پہچانتے ہیں صبح سے، جب سورج نکلتا ہے تو سورج کے نہ نکلنے کو رات کہتے ہیں۔ سفید رنگ کیا ہے اس کو پہچانتے ہیں سیاہ رنگ سے۔ تو ہم چیزوں کو ان کے مد مقابل میں آنے والی اشیاء سے پہچانتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ قدر کی رات ہے۔ انسان کے اس کے مد مقابل کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کو اس کے تقابل میں لا کے اس کو سمجھا جا سکے، لہٰذا کیا کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا چیز جنوائے کہ قدر کی رات کیا ہے۔ اسی کے ذیل میں ہمیں بعض ایک روایات دکھائی دیتی ہیں، ان کے انداز میں بحار میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، کہا کہ یہاں پہ ایک تو ظاہری معنی جو آپ کے سامنے پیش کیا اور جو آگے جس کے اوپر ہم کلام کریں گے، لیکن ایک اس کا باطنی معنی ہے، ایک اس کا تعویل آیت ہے، اور وہ کس انداز میں کہا کہ پیش کیا کہ اس سورہ کے اندر لیلۃ سے مراد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے، اور قدر سے مراد خداوند متعال کی ذات ہے۔ تو پس اس معنی کو رکھا جائے تو معنی کس انداز سے ہوگا، اس باطنی معنی کو کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا چیز بتلائے کہ اللہ کی فاطمہ کیا ہے۔ اب میں نے لیلہ کی جگہ جناب سیدہ کا نام اور قدر کی جگہ اللہ کا نام جیسا روایت میں ہے، تو تمہیں کیا چیز بتلائے کہ اللہ کی فاطمہ کیا ہے۔ اس انداز سے بھی اس کا ایک باطنی معنی ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور جس طریقے سے بعض ایک روایت کے اندر ہمیں دکھائی بھی دیتا ہے کہ جناب سیدہ کے بارے میں سر من اسرار اللہ، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، تو اس انداز سے بھی ہمیں چیز دکھائی دیتی ہے۔ پھر اگلی آیت لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو قدر کی رات ہے یہ بہتر ہے، اس کے اندر زیادہ اچھائی ہے، یہ زیادہ خیر رکھتی ہے کس سے، 1000 راتوں سے۔ اب انسان اگر اس کو کیلکولیٹ کرے 1000 راتیں کتنی بنتی ہیں تو یہ 80 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ بنتا ہے۔ بس خداوند متعال کیا کہہ رہا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جو زیادہ بہتر ہے کس سے، 1000 راتوں سے۔ اب سوال کس اعتبار سے بہتری ہے اس کے اندر، تو یہی سوال جو ہے وہ چھٹے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا راوی نے، تو امام نے کس انداز میں جواب دیا کہ العمل فیہا خیر من العمل فی الف شہر، کہ اس رات کے اندر کیا ہوا عمل زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضلیت رکھتا ہے کس سے، 1000 مہینوں سے۔ یعنی اب اس کو سادہ الفاظ میں ڈائگنوز کیا جائے اور سادہ الفاظ میں اس چیز کو ڈائلیوٹ کیا جائے تو کس طریقے سے، کہ ایک انسان جو اس رات کے اندر عمل کرے گا، اس رات کے اندر عبادت کرے گا، اس کو ملٹیپلائی کیا جائے گا کتنا، 1000 مہینوں سے، اور اس سے بھی افضل۔ یعنی آپ نے ایک نماز شب اس رات میں پڑھی، سادہ الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ایک نماز شب اس رات میں پڑھی، ثواب کتنا ہوگا اس کا ثواب گویا ملٹیپلائی ہو جائے گا کہ آپ نے 80 سال لگاتار جو ہے وہ نماز شب پڑھی، 80 سال سے بھی زیادہ، 83 سال، اور اس سے بھی زیادہ مقدار بنتی ہے خود 1000 مہینوں کی۔ اور قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر۔ یعنی ایک شخص تصور کریں کہ وہ 83 سال جو ہے وہ لگاتار نماز شب پڑھے تو کتنا اس کا عظیم مقام ہوگا، کتنا اس کا ثواب ہوگا۔ اور قرآن کہہ رہے کہ اس سے بڑھ کے ثواب ہے کس کا، لیلۃ القدر میں عمل کرنے کا۔ تو یہ خدا کی اس اعتبار سے عظیم ترین شے ہے، جس طریقے سے پہلے آیت پیش کری انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ برکت ہے جو خدا نے اس رات کے اندر قرار دیا ہے۔ مختصر رات، کچھ گھنٹوں کی رات ہے، لیکن خدا نے کتنا وسیع کر دیا اس رات کو، کتنی اس کے اندر وسعت ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کے یہ رات ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اس کا جو ہے وہ ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی بھی ہے، ایک تعویل آیت بھی ہے، ایک استبطان آیت بھی ہے، اور وہ کس انداز میں ہے کہ چھٹے امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ لیلہ سے مراد کیا ہے اور جس کے مقابل میں اس سے مراد کیا ہے۔ کہا کہ خیر من الف شہر ہوا سلطان بنی امیہ ولیلہ امام عادل،
کہ اس میں جس چیز کو کہا جا رہا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ امام عادل ہے جو جانشین رسول ہیں. اور 1000 مہینوں سے بہتر ہے سے مراد کیا ہے؟ بنو امیہ کے سلطان، بنو امیہ کے آنے والے حکمران، کہ ایک امام عادل ان کے 1000 حکمرانوں سے بہتر ہے. یعنی ایک سال بھی حکومت کر لے اگر امام عادل جو نسل رسول سے ہو، جو امام جانشین رسول ہو، یہ بہتر ہے کس سے؟ بنو امیہ کی 1000 سالہ حکومت سے، اس کی 1 سال کی حکومت 1000 حکمرانوں کی حکومت سے. تو اس انداز سے بھی جو ہے اس کا ایک باطنی معنی دکھائی دیتا ہے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے جو پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ کہ قرآن نازل ہوا قدر کی رات میں، لیکن جب ہم دنیا کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ رات مختلف مقامات میں مختلف وقت میں ہوتی ہے. یعنی ممکن ہے کہ پاکستان میں رات ہو لیکن کسی ویسٹرن ملک کے اندر صبح ہو رہی ہو، وہاں پہ صبح ہو تو یہاں پہ رات. دنیا کے 2 حصے ہیں، ایک اس جانب ایک اس جانب، تو یہاں پہ رات ہوتی ہے تو وہاں پہ صبح ہوتی ہے. تو رات میں نازل کیا. اب اس سے کون سی رات مراد ہے؟ عرب کی رات مراد ہے، عجم کی رات مراد ہے، غربی ممالک کی رات مراد ہے، یا مشرقی ممالک کی؟ تو اس کا جواب جو ہے مفسرین اس انداز سے دیتے دکھائی دیتے ہیں کہ ممکن ہے، یعنی امکان کے ساتھ یہ جواب دیا. خود اس سوال کے اندر ایک اجمال ہے، نہیں معلوم جواب کیا، لیکن ایک امکان. وہ کیا کہ رات سے مراد یہ ہے کہ جب ایک سیاہی دنیا کے اوپر پڑتی ہے. دنیا کیونکہ گول گھوم رہی ہے، روٹیٹ کر رہی ہے، لہذا دنیا کے گول گھومنے کے ساتھ وہ سایہ اور وہ سیاہی بھی جو ہے وہ روٹیٹ کر رہی ہے. وہ سورج کی روشنی کا نہ ہونا بھی وہ روٹیٹ کر رہا ہے. تو ایک پوائنٹ سے لے کے دوسرے پوائنٹ تک یہ سیاہی جو ہے وہ اور یہ سایہ تقریباً 24 گھنٹے کے اندر دنیا کا مکمل احاطہ کر لیتا ہے. کیونکہ دنیا بھی روٹیٹ کر رہی ہے، سایہ بھی اس کی وجہ سے حرکت میں ہے، لہٰذا کیا ہوتا ہے؟ ایک مکمل دائرہ جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر طے پاتا ہے. بس بیان کیا کہ اس سے مراد کیا ہے پھر قدر کی رات سے، کہ وہ رات کہ جس کے اندر یہ سایہ ایک مکمل احاطہ کر لے دنیا کا، اس سے مراد جو ہے وہ رات شمار ہوگی اس اعتبار سے. اگلی آیت کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. پہلا لفظ کیا ہے؟ تنزل. اصل تھا تتنزل، کیونکہ باب تفاعل سے ہے، اور یہاں پہ اس طریقے سے جو ہے وہ اعلال ہے، اعلال کے نتیجے میں ایک تا گر گئی. مضارع کا صیغہ ہے، مضارع یعنی پریزنٹ کنٹینیوس. اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ ملائکہ اور روح امین صرف ایک دفعہ نازل نہیں ہوئے. تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح امین نازل ہوتے ہیں، مسلسل نازل ہوتے ہیں. یعنی جب بھی شب قدر آتی ہے تو یہ ملائکہ اور روح امین ہے جو نازل ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ رسول کے زمانے میں نازل ہوئے، بعد میں نازل نہیں ہوئے. جب تک یہ الفاظ موجود ہیں، جب تک یہ نازل ہوتے رہیں گے. اسی کی جانب جو ہے ہمیں روایات بھی اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہیں کہ جناب ابوذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سوال کیا کس سے؟ اللہ کے رسول سے، کہ کیا یہ رات، کیونکہ ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، روح امین نازل ہو رہی ہیں، تو محسوس ہوتا ہے کہ گویا صرف زمانے رسول میں نازل ہوئے ہوں. کیونکہ ظاہری جو ذہن میں پہلا معنی آتا ہے کہ ملائکہ صرف اللہ کے رسول پہ نازل ہوں گے. تو سوال کیا کہ یہ رات صرف زمانہ انبیاء میں معین ہے یا انبیاء کے بعد بھی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا لا بل ہی الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک شب قدر جو ہے وہ مسلسل تکرار ہوتی رہے گی، اور یہ ملائکہ ہیں اور روح امین ہے جو نازل ہوتے رہیں گے. اسی طریقے سے چھٹے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں بھی یہ سوال پیش کیا گیا، تو کس انداز میں جواب دیا کہ لو رفعت لیلۃ القدر لا رفع القرآن، اگر شب قدر کو اٹھا لیا جائے تو قرآن کو اٹھا لیا جائے گا. یعنی اس چیز کے برابر ہو جائے گا. شب قدر کو کب دنیا سے ختم کیا جائے گا؟ جب قرآن کو ختم کر دیا جائے. اس انداز میں جو ہمیں روایات دکھائی دیتی ہیں. پس ملائکہ ہیں اور روح امین ہیں جو نازل ہوتے ہیں شب قدر کے اندر، اور کس کیفیت میں نازل ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں روایات کے اندر دکھائی دیتا ہے. کس انداز سے؟ کہ اللہ کے رسول خاتم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اذا کان لیلۃ القدر تنزل الملائکۃ الذین هم سکان السدرۃ المنتہی ومنهم جبرائیل، کہ جب شب قدر آتی ہے تو ملائکہ کے جو سدرۃ المنتہی پہ رہنے والے ہیں، یعنی آسمانوں میں بھی درجات ہیں ہمارے پاس،
تمام آسمان برابر نہیں ہے، اور ایک آسمان کا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں سدرۃ المنتہا ہے، کہ جو انتہائی بلند مقام ہے، کہ جو اس مقام پہ رہنے والے ملائکہ ہیں وہ اس شب میں نازل ہوتے ہیں، کہ جن میں جبرائیل بھی ہوتے ہیں۔ فَيَنزِلُ الْجِبْرَائِيل وَمَعْهُ الْوِيَّةٌ، پس جب جبرائیل نازل ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ مختلف علم ہوتے ہیں۔ يَنْصِبُ لِوَاءٌ مِّنْ عَلَى قَبْرِي، بس جبرائیل جب نازل ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک علم ہے جو میری قبر پہ آگے نصب کر دیتے ہیں۔ وَلِوَاءٌ عَلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ، ایک علم ہے کہ جو بیت مقدس کے اوپر آ کے نصب کیا جاتا ہے۔ وَلِوَاءٌ فِي مَسْجِدِ الْحَرَام، ایک علم ہے کہ جو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے اوپر آ کے نصب کر دیا جاتا ہے۔ وَلِوَاءٌ عَلَى طُورِ سِینَا، ایک علم ہے کہ جو طور سینا جس پہ جناب موسیٰ نے کلام کیا تھا وہاں پہ آ کے نصب کر دیا جاتا ہے۔ وَلَا يَدَعْ فِيهَا مُؤْمِنٌ وَلَا مُؤْمِنَةٌ إِلَّا سَلِمَ عَلَيْهِ، پس اس رات نہ کوئی مومن ایسا ہوتا ہے نہ کوئی مومنہ ایسی ہوتی ہے کہ یہ آ کے ملائکہ اس کے اوپر سلام پیش کریں، اس کے لیے سلامتی قرار دیں، سوائے کس کے؟ إِلَّا مُدْمِنُ الْخِمْرِ، سوائے یہ کہ جو شراب پینے والا ہے، جو شرابی ہے اس کے اوپر ملائکہ کی سلامتی نہیں ہے۔ یہ خود اس جانب اشارہ ہے کہ کتنی قباحت ہے اس کے اندر، کہ وہ رات کے جو خیر و برکت کی رات ہے کہ جس کے اندر غفران الہی ہے، گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے، جس کے اندر رزق لکھا جا رہا ہے، جس کے اندر تمام برکات ہیں، وہ اس برکت سے محروم ہو جائے گا جو شراب پینے والا ہے۔ وہ آکل لحم الخنزیر، اور جو خنزیر کا کھانے والا ہے، سور کا کھانے والا ہے، اس کے اوپر بھی ملائکہ سلامتی پیش نہیں کرتے۔ بس اس طریقے سے ہمیں یہ ان کے لیے ایکسیپشن، ان کے اوپر ملائکہ نازل نہیں ہوں گے۔ بس کہا کیا جا رہا ہے کہ ملائکہ اور روح جو ہے وہ نازل ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال کہ ملائکہ کون ہے واضح ہے، یہ روح کیا ہے جس کو کہا جا رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح، روح کو نازل کیا جا رہا ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں مختلف اقوال دکھائی دیتے ہیں۔ بعض ایک نے کہا کہ روح سے مراد جبرائیل امین ہے، کہ جن کا ایک نام جو ہے روح امین بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے بعض ایک روایات کے اندر۔ بعض ایک نے کہا کہ روح سے مراد وہی روح ہے کہ جس کی جانب سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 85 میں اشارہ ہوا کہ قل الروح من امر رب، کہہ دیجئے روح جو ہے وہ امر الہی میں سے ہے۔ بعض ایک مفسرین نے اس جانب اشارہ کیا۔ بعض ایک نے کہا کہ یہاں روح سے مراد وحی الہی ہے، کیونکہ قرآن میں لفظ روح وحی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ مبارکہ شورى کے اندر وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طریقے سے ہم نے آپ کی جانب اپنی جانب سے روح کی یعنی روح کو نازل کیا، یعنی وحی کو نازل کیا۔ تو ایک معنی یہ بھی دکھائی دیتا ہے، لیکن جو معنی روایات کے اندر دکھائی دیتا ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور وہ کیا ہے کہ روح ایک مخلوق الہی ہے کہ جس کی عظمت کا مقام کیا ہے کہ جو ملائکہ سے بھی افضل ترین اور اعظم ترین ہے۔ پس سوال کیا امام کی بارگاہ میں کہ روح کے بارے میں، جب امام بیان کر رہے تھے اور اس کیفیت کو بیان کر رہے تھے کہ جب کسی امام کی ولادت ہوتی ہے تو بیان کہ استوجب زیارت الروح فی لیلۃ القدر، کہ جب بھی امام کی ولادت ہوتی ہے اور امام دنیا میں آتا ہے تو یہ امام روح کی زیارت کرتا ہے۔ پھر سوال کیا راوی نے کہ مولا یہ روح جبرائیل نہیں ہے، کیا کوئی اور مخلوق ہے؟ تو امام نے جواب دیا کہ جبرائیل من الملائکہ، جبرائیل ملائکہ میں سے ہیں، والروح خلق اعظم من الملائکہ، اور روح جو ہے وہ ملائکہ سے بھی بڑھ کے ایک عظیم خلقت ہے خدا کی۔ اسی وجہ سے یعنی گویا امام آیت کی جانب بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، یعنی واو کے ساتھ عطف کے ساتھ۔ اور جس طریقے سے بعض ایک عربک گرامر والوں نے کہا کہ جب عطف آئے تو یہاں پہ اس بات کا تقاضا ہوتا ہے کہ واو کے بعد جو آنے والے عطف کے ساتھ وہ پہلے والے سے مغایر ہے، مختلف ہے۔ تو پس امام نے بھی گویا اس جانب اشارہ کیا، ملائکہ جبرائیل تو ملائکہ میں سے ہیں، اور خالق کہہ رہے کہ ملائکہ اور روح، اس کا مطلب روح ملائکہ میں سے نہیں ہے۔ تو کیا کہا کہ جو خلق اعظم ہے یعنی زیادہ عظیم خلقت ہے ملائکہ سے، اور پھر کیا کہا الیس اللہ عز وجل یقول، پھر امام نے استشہاد پیش کیا، بیان کیا دیکھو آیت، دیکھو آیت کیا کہتی ہے، تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، یعنی ملائکہ الگ ہیں روح الگ ہے۔ بس سمجھ میں کیا آیا، روح ایک ایسی مخلوق ہے جو ملائکہ سے بھی بڑھ کے ہے۔ بعض ایک روایت کے اندر اس کی اور تفصیل دکھائی دیتی ہے کہ کتنی عظیم مخلوق ہے۔ اس کے بعد اگلا جو حصہ ہے آیت کا،
تنزل الملائکۃ والروح فیہا، رات کے اندر آتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کی رخصت سے، اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ ان کو اجازت دیتا ہے، اس کے سبب سے نازل ہوتے ہیں، من کل امر، ہر امر کے ساتھ۔ یہاں پہ من جو ہے وہ مفسرین نے کہا کہ من بے معنی با ہے، اور با میں بھی یہاں پہ مختلف معنی کے اعتبار سے ہمیں معنی دکھائی دیتے ہیں۔ بعض ایک نے کہا کہ با بے معنی سببیت ہے، یعنی علت کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کیا کہ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ رب کا اذن ہوتا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، کیونکہ رب کی جانب سے امر ہوتا ہے، خدا کی جانب سے، لہٰذا یہ جو ہے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ ایک معنی۔ سوال لکھے امر سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ تو یہاں پہ امر کے مختلف معنی دکھائی دیتے ہیں مفسرین کی نگاہ میں۔ پہلا معنی امر کا بیان کیا کہ اس سے مراد خیر اور برکت ہے۔ پس معنی کیا ہو جائے گا؟ ملائکہ نازل ہوتے ہیں کس وجہ سے؟ کیونکہ اس رات کے اندر خدا کی جانب سے ہر امر کی خیر و برکت ہوتی ہے، لہٰذا ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور معنی جو امر کا کیا وہ یہاں پہ کہ جو امور طے پانے ہیں، جس طریقے سے پہلے روایت پیش کی تھی آپ کے سامنے کہ اس رات کے اندر اگلے سال تک تمام امور طے پاتے ہیں، بس کیونکہ امور طے پاتے ہیں اگلے سال تک، لہٰذا ملائکہ جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں، یہ معنی ہو جائے گا۔ اور تیسرا ایک معنی کیا امر کا جو امر الہی یعنی ارادہ الہی، کہ جس کی جانب سورہ مبارکہ یاسین کے اندر دکھائی دیتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ اس کا امر کیا ہے؟ بس کسی شے کا ارادہ کرنا، یعنی امر سے مراد کیا ہو گیا؟ ارادہ الہی۔ تو یہ مختلف معنی ہیں جو امر کے باب میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ بس یہاں پہ ایک اگلا سوال اور اگلا نقطہ جو اس آیت کے اندر ہے وہ ہے کہ ملائکہ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ جب زمان نبی ہے تو یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوتے ہیں، جبرائیل بھی آتے ہیں، یا رات نہ ہو بھی جب بھی ملائکہ آتے ہیں۔ لیکن سوال کہ نبی کے بعد یہ ملائکہ کس کے اوپر نازل ہو رہے ہیں اور کس کے پاس یہ سلسلہ جاری ہے کہ تمام امور کو لے کے آیا جا رہا ہے؟ تو ہمیں روایات ہیں، ایک نہیں کئی روایات ہیں کہ جو بیان کرتی دکھائی دیتی ہیں کہ ملائکہ اللہ کے رسول کے بعد ائمہ علیہم السلام کے جو جانشین رسول ہیں ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں اس رات کے اندر، اور تمام امور کو امام کی خدمت پہ لے کے آتے ہیں، حتیٰ امام ان امور کو دیکھ کے امضا کرتے ہیں، اس کے بعد یہ امور جو ہیں وہ حتمی صورت میں طے پاتے ہیں۔ پس آج کے زمانے میں کہا جائے کس کے پاس نازل ہو رہے ہیں؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس یہ ملائکہ نازل ہو رہے ہیں۔ اور کس انداز میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ جب مولا کائنات نے سوال کیا کہ آپ کے بعد یہ امر کس کے پاس آئیں گے اور کس کے اوپر یہ امر لے کے نازل ہوں گے، تو اور روایت کے راوی خود امام علی علیہ السلام ہیں، تو بیان کرتے ہیں کہ فَيَأْخُذُ بِرَأْسِي، اللہ کے رسول نے میرے سر کو جو ہے اوپر ہاتھ رکھا اور بیان کیا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے اوپر میرے بعد ملائکہ جو ہیں وہ نازل ہوں گے اور امور کو لے کے نازل ہوں گے۔ اسی طریقے سے اور بھی مختلف ہمیں روایات دکھائی دیتی ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ ملائکہ ائمہ علیہم السلام کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اور خود یہ ائمہ علیہم السلام کی حقانیت کے اوپر دلیل ہے یہ آیت۔ اور کس انداز میں کہ یہ آپ سوال کریں کہ آپ کہتے ہیں جانشین رسول نہیں ہے کوئی، یہ جس کو آپ مانتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ ان کے پاس کیا یہ ملائکہ نازل ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ اگر نہیں ہوتے تو اس کا مطلب آیت غلط ہے، اگر ہوتے ہیں تو بتلائیں کہ اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے رسول کے بعد کہ جو منزلت رسول کے اوپر ہو، کہ جس کے اوپر یہ ملائکہ نازل ہوں تمام امور کو لے کے، وَإِلَّا آیت جو ہے خدا نخواستہ لغو شمار کی جائے گی۔ اور اسی ذیل میں ہمیں بڑی خوبصورت روایت ہے جو چھٹے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے دکھائی دیتی ہے کہ بیت علی و فاطمہ من حجرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسقف بیتہم عرش رب العالمین، کہ جو حجرہ رسول کے حجرات میں سے وہ حجرہ کہ جو جناب سیدہ اور مولا کائنات کا حجرہ تھا، کا اس کی جو چھت ہے وہ عرش رب ہے۔ ان دنیاوی اعتبار سے تم دیکھتے ہو انتہائی سادہ گھر ہے، لیکن ابھی میرے اپنے الفاظ ہیں کہ اس کو سادہ نہ سمجھنا، اس گھر کی جو چھت ہے یہ چھت عرش رب ہے، یہ عرش کا مقام رکھتی ہے۔ وفی قعر بیوتہم فرجہ مکشوطۃ الی العرش معراج الوحی والملائکہ، کہ ان کے گھر کے اوپر ایک گویا طریقے سے ایک اوپننگ ہے
ایک شے کھلی ہوئی ہے، ایک فجرہ ہے کہ جس کے سبب سے کیا ہے کہ ملائکہ اور انبیاء اور وحی جو ہے وہ اس انداز سے نازل ہوتی ہے۔ اب وحی کا مطلب یہ نہیں قرآن نازل ہوتا ہے، لیکن ملائکہ کا آنا جانا ہے۔ اور طویل روایت اس کے اندر یہ بھی پیش کیا کہ ایک فوج ہے ملائکہ کی مسلسل جو نازل ہو رہی ہے، ایک فوج ہے جو جا رہی ہے۔ مسلسل ملائکہ ہیں کہ جو نازل ہو کے ان کی زیارت کر رہے ہیں، ان کے اوپر اس انداز سے کلام الہی کو پیش کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک بیان کیا امام نے اسی روایت کے ذیل میں کہ ان کی نگاہوں سے گویا پردے ہٹا دیے گئے ہیں کہ جب یہ دیکھتے ہیں تو ان کو عرش الہی دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کے اوپر اس انداز سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ سلام حتی مطلع الفجر، آخری آیت کہ اس رات کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے۔ سلام کیسے کہتے ہیں؟ عربی میں سلام کہتے ہیں التعاری من الآفات الظاہرہ، یعنی وہ تمام آفات کو دور کر دینا کو کہتے ہیں سلامتی، اور یہیں سے نکلا ہے سلام۔ پس اس رات کے اندر کیا ہے؟ ایک سلامتی ہے، ایک آفات کا نہ ہونا ہے، کہاں تک؟ مطلع فجر تک، جب تک فجر نہ ہو جائے، طلوع فجر تک اس رات کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس آیت کے ذیل میں جو ہمیں روایت دکھائی دیتی ہے کہ سلام حتی مطلع الفجر، تو امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ تسلم علیک یا محمد، امام روایت کر رہے ہیں اپنے آبا و اجداد سے، یہاں تک روایت جاتی ہے رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کیا بیان کیا اللہ کے رسول؟ کیا بیان کرتے ہیں کہ تسلم علیک یا محمد، اللہ جو ہے وہ رسول سے مخاطب ہے، اور حدیث قدسی میں اس آیت کی تفسیر کو بیان کر رہا ہے کہ اے محمد آپ کے اوپر ملائکہ ہیں جو نازل ہوتے ہیں، اور ملائکہ ہیں جو آپ کو سلام کرتے ہیں، سلامتی پیش کرتے ہیں آپ کے اوپر۔ میرے ملائکہ و روحی بے سلامی من اول ما یحبطون الی مطلع الفجر، اس رات کے آغاز ہونے سے اور ان کے نزول کی ابتدا سے لے کے کہاں تک؟ مطلع الفجر تک، یعنی رات کے اختتام تک، یعنی جب سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اے محمد آپ کی ذات کے اوپر سلام پیش کرتے ہیں میرے ملائکہ، اور یہ کب تک سلام کا سلسلہ جاری رکھتا ہے؟ مطلع فجر تک، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے۔ مطالب بہت ہیں اس سورہ کے ذیل میں، لیکن اس ارادہ تھا کہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس رات سے بہترین انداز سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس رات میں اپنی بہترین انداز سے تقدیر لکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔